السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، لہ الحمد کلہ اولہ وآخرہ ظاہرہ وباطنہ، لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، اسی کے لیے سب تعریف ہے، پہلی اور آخری، ظاہری اور باطنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پہلے آنے والوں اور بعد میں آنے والوں کا معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے قرآن مجید کا کل آغاز کر لیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اول بھی اور آخر بھی، جس نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ لیکن ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وضاحت میں ایک حدیث سے کروں گی۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سارا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم اللہ نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے اس سے اسے فائدہ ہوا، اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو زمین مختلف طرح سے اس بارش کو لیتی ہے۔ اسی طرح علم کی مجلس میں بھی ہر شخص کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں تک کو سیراب کرتے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس پانی کو سیو کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر کھیتوں کو لگاتے ہیں۔ لیکن کچھ بارش ایسے حصے پر ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے اوپر بارش پڑتی ہے، علم آتا ہے، وہ چٹیل میدان کی طرح ہوتے ہیں، نہ پانی کو روکتے ہیں نہ ہی سبزہ اگتا ہے، یعنی نہ ان کے اندر علم ٹھہرتا ہے اور نہ ان کی شخصیت میں کوئی خوبصورتی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس سے اسے فائدہ ہوا، اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین خود بھی سیکھنا ہے اور کیا کرنا ہے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ علم صرف اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اور جو دوسری مثال ہے وہ کس کی ہے؟ یعنی کچھ لوگ جیسے آپ دیکھیں کہ اس نے سر تک نہیں اٹھایا، یعنی جب علم مل رہا تھا تو اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی پھر اس نے عمل کیا۔ جب سمجھا ہی نہیں، اپنے لیے فائدہ نہیں اٹھایا تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم حاصل کر کے خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی پہنچائے، اور وہ جو نہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ کسی اور کو فائدہ دے؟ اینڈ آف دا ڈے دونوں کا انجام ایک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس مجلس میں بیٹھنا ہے اور اپنی نیت کو پھر خالص کرنا ہے اور ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ حاصل کر کے اٹھنا ہے، اور پھر ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس قرآن کے پڑھنے پر خوش ہو جانا چاہیے،
اس مجلس میں آ کر خوش ہو جانا چاہیے. اس مجلس کے اختتام پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازے. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 78 سے پارہ 1. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، امی ہیں. کون ہوتے ہیں وہ امی؟ لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. کون سی کتاب کا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کا علم نہیں رکھتے. گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑھا لکھا کون ہے؟ جو کتاب کا علم رکھتا ہے. اور جو کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، چاہے دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں انہوں نے لے رکھی ہوں. لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، سوائے تمناؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پر امی اس کو کہا گیا ہے جو کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، صرف تلاوت پر اکتفا کر لیتا ہے، صرف الفاظ سیکھتا ہے، معنی نہیں سیکھتا. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا. وہ سمجھتے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، گویا ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا. یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے یہاں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کو سمجھے بغیر صرف برکت کے لیے پڑھتا رہتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا اس کتاب پر، اور آخرت کے بارے میں اس نے کچھ من گھڑت باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے. تو یہی امانی، یہی خوش فہمیاں آج ہماری امت میں بھی موجود ہیں، جس کا ذکر پچھلی امت کے بارے میں کیا گیا ہے. پھر ایک اور گروہ بھی ہے، اور وہ گروہ ہے ان کے علماء کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کر سکیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. یہاں یہود کے علماء کا ایک سنگین جرم بتایا جا رہا ہے. وہ کیا؟ کہ وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ان کی مرضی کا دین رکھتے تھے، بس ان کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے، ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، جنت میں داخل ہونے کے ایسے طریقے بتاتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ان سب باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہ تھی. پھر امانی جو رکھتے تھے، جھوٹی آرزویں اور خواہشات، وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے چند دن. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے. یاد رکھیے اللہ کے ہاں نجات کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر نہیں. اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس لیے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح مذہبی غرور سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں اس لیے ہم تو جہنم میں جانے والے نہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص صرف کسی خاص مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص نسل میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم سے محفوظ نہیں ہو جاتا. اللہ کے ہاں فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، آرزوؤں اور تمناؤں کی بنیاد پر نہیں. اور پھر یہ کہ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے.
یہاں سیئہ کہہ کے کس گناہ کی طرف اشارہ ہے؟ کفر اور شرک کی طرف، جو ہر نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد شرک ہے، اور ایسا شخص شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ گناہ کے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا جاتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا، نہ ہی توبہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حال کافر کا ہی ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کو اس سے گھیر لینے کا مطلب ہے کہ وہ اس پر اڑا ہوا ہے، اڑا رہتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر سخت سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ایمان کا چھن جانا، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بعض اوقات چلا ہی جاتا ہے۔ مناجات کی لذت ختم ہو جانا، یعنی اس شخص کو اللہ سے دعا کرنے، باتیں کرنے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ نمبر 3، قرآن کریم بھول جانا اور استغفار کی توفیق نہ ملنا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور گناہ کی یہ سب سے بڑی سزا ہے جو دنیا میں جسم پر واقع ہوتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اوپر بیان ہوا اس کا جو گناہوں میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے برعکس مومن جو توبہ کرنے والا ہو اور اس کا ایمان اسے نیک عمل پر ابھارتا ہو، کیونکہ ایمان انسان کو گناہوں میں دھنسنے سے بچاتا ہے، گناہوں کے غلبے سے بچا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا آگ سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے، صدقہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے، دینے والا بنے، یہ آگ سے بچاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ فقیر ہو، مال ہی کوئی نہیں، کیسے خرچ کرے؟ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے سکے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو، یعنی اس کے اندر اتنے گٹس نہیں، وہ جرت نہیں کہ وہ کسی کو سمجھا سکے، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے، یعنی کسی کو کوئی تعلیم دے، کوئی اسکل سکھا دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی، یعنی ایمان لانے کے بعد، ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ تو اس لیے لوگوں کے فائدے کے بنے، یہ انسان کو آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ صرف اپنے آپ میں نہ رہیں، صرف اپنی ذات میں گم نہ ہوں، صرف مطلبی انسان نہ بنے، صرف لینے والے نہ بنے، دینے والے بھی بنے، فائدہ پہنچانے والے بنے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کن باتوں کا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور کس کے ساتھ احسان؟ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور کیا کرنا؟ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وعدہ کر کے ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے ایک قلیل تعداد کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی، لا تعبدون الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان۔ والدین کے ساتھ احسان میں 3 خاص چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، ترک ایذا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ نمبر 2، مالی خدمت، اگر ضرورت مند ہے تو ان پہ مال خرچ کرنا۔ نمبر 3، بدنی خدمت، یعنی اگر بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا بوڑھے ہیں تو ان کی جسمانی خدمت، ان کو کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا کہ اب وہ اٹھ کے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مال میں سب سے پہلے ان کا حصہ رکھنا، کیونکہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آیا کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہ جو خرچ کرو پہلے والدین پہ کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا، یہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ باقی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، ان کی بھی مالی خدمت کرنی ہے۔ لیکن ان 3 کے بعد للناس کی بات ہوئی، تمام انسان، سارے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالی احسان کی نسبت قولی احسان سب کے ساتھ ممکن ہے۔ اگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے سب انسانوں پہ خرچ کرو، کیا آپ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ، یعنی سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کیا کرو، چاہے کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، اپنے سے بڑا ہو، اپنے سے چھوٹا ہو، اپنے جیسا ہو، دوست ہو، دشمن ہو۔ تو تواضع اور حسن اخلاق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ۔ علامہ سعدی کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ساتھ محبت سے پیش آنا دل اور بدن کے سکون کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھی طرح پیش آتے ہیں، تو ریٹرن فوراً ملتا ہے آپ کو، کس شکل میں؟ آپ کے جسم کو، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور کینہ، حسد، جھگڑا اور پریشان کن خیالات سے نجات مل جاتی ہے جو رنج و غم کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ آج سے ہی شروع کر دیجئے، کیونکہ ہم بات کرتے بھی ہیں تو ادب سے نہیں کرتے، حکم دے کے کرتے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں کرو، فلاں نہ کرو۔ اچھے طریقے سے بات کرنی، اسمائل کرنے کو اپنی عادت بنانا ہے، اور اسی طرح لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے سکون میں اضافے کا باعث بن۔ تو جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں جن کے دلوں کو چین سکون نہیں، وہ انسانوں کی خدمت شروع کر دیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا۔ کیوں اپنے لوگوں کا خون کیوں نہیں بہانا؟ کیونکہ انسانوں کا رشتہ ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک حصے کا خون بہاتے ہیں تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ خود واپس آپ تک تکلیف آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ تھا۔ اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، یعنی
اپنے لوگوں کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ گھروں سے نکل جائیں، تمہارے شہر سے نکل جائیں. تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو. آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کو جان مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے، بیسک ہیومن رائٹس میں شامل ہے کہ دوسروں کی جان مال عزت گھر بار کی حفاظت کی جائے، ان کو امن فراہم کیا جائے. اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان اپنے گھر سے اپنے بچوں کو مت نکال دے اس طرح کے غصے میں آ کے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو کک آؤٹ نہ کرے. اپنے ہیں نا تمہارے، بعض مرد حضرات کے دماغ اتنے چلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کو، اپنی ہی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیتے. کتنی عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے کیا کیا، گھر سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کا اخلاق نہیں کرنا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا کہ وہ آپ کی وجہ سے وہ محلہ ہی چھوڑ جائیں، وہ گھر ہی چھوڑ دیں. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو، تم اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام کیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا. يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں. تو یہاں پر خاص بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ تم اپنی مرضی کا دین اختیار کیے ہوئے ہو، جو کتاب کا حصہ پسند آتا ہے اس پہ عمل کر لیتے ہو اور جو مشکل لگتا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو. یعنی اسلام کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہو اور باقی کو بھلا دیتے ہو. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. بات بنی اسرائیل کی یہاں ہو رہی ہے لیکن ہمیں خود کو آئینہ دیکھنا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان سے کہیں کہ خنزیر کا گوشت کھا لو، کوئی بھی کھائے گا؟ گیا گزرا مسلمان بھی نہیں کھائے گا. وہ تو یہ لفظ بولنا بھی گالی سمجھتے ہیں. ہمیں بچپن میں کہتے تھے یہ لفظ نہیں بولنا، ہماری نانی کہتی تھی بارلا کہو، بارلا یعنی جو باہر رہتے ہیں جنگلوں میں. لیکن یہی مسلمان شوق سے سود کھاتے ہیں. خنزیر بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے. ایک چیز لے لیتے ہیں اور ایک چیز. تو اب یہ کیا ہے، قرآن کے ایک حصے پہ عمل کر لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. اسی طرح آپ دیکھیں جھٹکے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ باہر کے ملک میں جا کر بھی نہیں کھاتے لیکن شراب پی لیتے ہیں. کچھ چیز مان لی کچھ نہیں مانی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قوم ایسا کرے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن شدید عذاب ہے. اور تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. یعنی سود کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ مال بڑھے، حالانکہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح شراب اور زنا اور یہ چیزیں اب اسٹیٹس سمبل بھی بعض لوگوں کا بن گئی ہیں. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے مزے ہیں لیکن آخرت میں شدید ترین عذاب ہے. بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد دیے جائیں گے. تو آخرت کی دائمی نعمتوں پر دنیا کی وقتی لذتوں اور خواہشات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. فانی دنیا، ختم ہونے والی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو نہ بیچیں، ہدایت کے بدلے گمراہی نہ خریدیں. اچھا آپ دیکھیے کہ دنیا بذات خود حقیر ضرور ہے لیکن قابل مذمت نہیں. مذمت بندے کے کام کی ہے. جب اس پہ شہوت اور خواہشات اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے.
جبکہ ایمان والا بھی دنیا میں ہی رہتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے، دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ سمجھتا ہے، کیونکہ نیک اعمال بھی ہم نے کہاں کرنے ہیں؟ دنیا میں کرنے ہیں۔ تو بہرحال اہل جنت کو جو جنت میسر آئے گی وہ اس دنیا میں بوئے ہوئے بیجوں کا نتیجہ ہوگی، آج کے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور یہی بات اس کی تعریف اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے دنیا قابل مذمت ہے اگر وہ انسان کو اپنے اندر گھیر لے، اور ایک لحاظ سے دنیا فائدہ مند ہے کیونکہ یہی ہم نے آخرت کے بیج ڈالنے ہیں، یہی آخرت کی کھیتی لگانی ہے، یہی نیک عمل کرنے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، ایسی چیز لے کر جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے، تو پھر کیا کیا تم نے؟ تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کون سی کتاب تھی وہ؟ تورات۔ اس کے بعد بھی کئی رسول بھیجے، اور پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئے بنی اسرائیل میں۔ عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیا گیا؟ بینات،
کچھ معجزات، اور خاص طور پر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ دی گئی۔ جبریل علیہ السلام کے نفخے سے ہی ان کا حمل قرار پایا تھا، ولادت کے وقت ان کی موجودگی کی وجہ سے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح یہودیوں کی سازش قتل سے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی چاہے، جب چاہے، جس سے چاہے مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہوا کیا؟ رسول آئے، کتابیں آئیں، عیسیٰ ابن مریم آئے، معجزات آئے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہا، یعنی بجائے اس کے کہ جو رسول لے کر آئے تھے وہ مان جاتے، انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کو ہی قتل کر دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ دو چیزیں ہیں نا، آپ دیکھیں مائنڈ میپس کے اندر، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کو جھٹلا دیا، اور دوسری طرف کچھ کو تو قتل ہی کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ان کا لایا ہوا دین ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اور یہ بنی اسرائیل بھی اس وقت کے مسلمان تھے، اور آج ہم آئینہ دیکھیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور دین کی تعلیم دینے والوں، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے تھے، ان کی مخالفت پر اتر آتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج اگر ہم دین کی بات کریں گے، دین پر عمل کرنے کی بات کریں گے، تو ہماری بھی مخالفت ہوگی۔ یہ سب یاد رکھیں، آپ دین پر عمل کریں، آپ کا حال حلیہ لباس لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، آپ بات کریں دین کی، وہ بات نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یونیورسٹیز کی ایک ورک شاپ تھی، اور میں اپنی یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پر گئی ہوئی تھی، تو کچھ بات چل پڑی شریعہ لاز کی، جو ایک خاص زمانے میں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو وہاں پر بہت سے لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف بولنے لگ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ تو الحمدللہ مصحف میرے بیگ میں ہمیشہ ہوتا تھا، میں نے قرآن مجید نکالا اور میں نے کہا یہ دیکھیں سورۃ النور کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان پڑھی لکھی خواتین نے کیا کہا؟ اس کو بند کر دیں، اس کو مت پیش کریں۔ وہ دن تھا جب میرے اندر ایک ایسی غیرت جاگی کہ آج ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ قرآن کا حکم سننا بھی نہیں چاہتے، وہ قرآن کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ لوگوں تک قرآن جائے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ قرآن کا انکار کریں، وہ پڑھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کو اہمیت اس طرح دیں کہ اپنی مرضی کو دین کے تابع کریں، نہ کہ دین کو اپنی مرضی کے تابع۔ نفس کی بات پیچھے، اللہ کی بات آگے، نفس کو اپنا الہ نہیں بنانا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ کوئی چیز جب کورڈ ہوتی ہے، غلاف میں ہوتی ہے، تو پھر خیر اس تک نہیں پہنچتی، یعنی ہم تمہاری باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی علامت ہے کہ کسی انسان کے دل پر اللہ کی بات اثر نہ کرے۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت تھوڑے ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان حق کو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان پر غلاف چڑھ جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر انسان کو اللہ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو ان پر جو کافر ہیں، یعنی جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں خاص اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہ کرنے کی طرف۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں تورات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات، حلیہ، مقام ہجرت، ان سب چیزوں سے بخوبی واقف تھے،
اور ان کا انتظار کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا انتظار کرتا ہے. لیکن جب انہوں نے اس کو پہچان لیا اور آپ وہ کتاب لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، تو حقیقت جاننے کے باوجود صرف ضد اور حسد کی بنا پر، دو چیزیں، ضد اور حسد کی بنا پر ماننے سے انکار کر دیا، کتاب کو بھی نبی کو بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر کیا پیغام آیا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اس سے ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ حق کو پہچان کر اسے رد نہیں کرنا. حق کا پتہ چل جائے، صحیح بات کا علم ہو جائے تو پھر اسے قبول کر لینا چاہیے، اسے مان جانا چاہیے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ یہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض ضد کی بنا پر. ضد کیا تھی؟ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے، تو یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب یہاں پر رسوا کن عذاب کس بات پر دیا جا رہا ہے؟ کہ انہیں اللہ کے فضل پر اعتراض کیوں ہوا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے کفر کی اصل وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا انکار کسی دلیل یا لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات پہ چڑ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے نبوت کے لیے چن دیتا ہے. یعنی مطلب کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں؟ اگر بنی اسرائیل میں سے آتے تو وہ ان کو مان جاتے، لیکن چونکہ وہ عربوں سے آئے اور ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، یہ ان کی فضیلت مانتے نہیں تھے، یہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، لہٰذا اب ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی حق کو قبول کرنے کے راستے میں. پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری اس پہ ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر، تو کہتے ہیں بس ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ کا انکار ہے. حالانکہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے، سچا مان رہا ہے جو ان کے پاس ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ تم اپنی کتابوں کو ماننا چاہتے ہو اور اپنے انبیاء کو ماننا چاہتے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا پھر تم نے؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. تو پھر ان سے کیوں کہا گیا کہ تم نے قتل کیا؟ کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کے اس عمل پر راضی تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے. تو گویا قاتل کی حمایت کرنا، قاتل کا ساتھ دینا، قاتل کے قتل پر برا نہیں ماننا، وہ بھی انسان کو پھر قاتل ہی بنا دیتا ہے. تو قتل ایسی بڑی برائی ہے کہ جس کا انکار لازمی ہے، اور ناحق قتل خاص طور پر، کیونکہ کسی بھی انسان کی جان بہت قیمتی ہے اور جان ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آتی. اگر کسی نے کسی کا مال چرا لیا ہو تو وہ اس سے نکلوایا جا سکتا ہے یا اسے کسی اور طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی جان لے لے تو پھر وہ جان واپس نہیں لا سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. انسان بہت جلد اللہ تعالیٰ کے احسانات بھول کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ آیت جو ہے انسان کی کمزوریوں کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا احسان بھول کر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. اور بنی اسرائیل کی یہ مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ مسلمان اس سے سبق سیکھیں اور کبھی بھی توحید کے راستے سے نہ بھٹکیں. توحید کے واضح دلائل آ جانے کے بعد شرک کی روش اختیار کرنا
ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جیسا بنی اسرائیل نے کیا۔ فرعونیوں سے نجات دلائی اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آئے صحرائے طی کی طرف، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ گولڈن کاف بنا لیا، جو زیورات وہاں سے لے کر آئے تھے اس کو ڈھال کے بچڑا بنا لیا، کیونکہ وہاں اسی قسم کی کاریگری یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا، معلق کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے، ہم نے ماننا کوئی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو قرآن سن تو لیتے ہیں لیکن دل میں کیا کہتے رہتے ہیں، ہاں چلو سن لیتے ہیں، ماننا تو ہے نہیں، اپنی مرضی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے۔ اب یہاں یہ مضمون دوبارہ آ رہا ہے جس میں بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا گیا تھا، ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے۔ کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس میں لکھا ہے اسے قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو۔ عمل کرنے میں سستی، بزدلی یا شک کا اظہار نہیں کرو، بلکہ پورے عزم، ہمت، یقین کے ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو۔ لیکن یہود کا رویہ کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں اسی وقت کہہ دیا کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، بلکہ سن لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، وہ بھی کتاب پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے، سن لیتے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو اس کو پیچھے چھوڑ دیتے، پھر وہ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے جیسے لوگوں میں ہوتے۔ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، گو ود دا فلو، جدھر دنیا جا رہی ہے تم بھی ادھر ہی چلو۔ اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو قوت ہے نا، یہ ایمانی قوت ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے انسان کو جسمانی قوت سے زیادہ ایمانی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان سے صرف اللہ کی اطاعت کرواتا ہے اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن جو ہوتا ہے، المؤمن کالجمل الانف حیث من قید انقاد، مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے اس کو مانتا چلا جاتا ہے۔ آج کے دور میں آپ نے اونٹ کا تجربہ تو نہیں کیا ہوگا، لیکن گاڑی ڈرائیور کا تو کیا ہے نا۔ اگر آپ مالک ہیں اور ڈرائیور آپ کا ہے تو آپ ڈرائیور کو کہتے ہیں تم رائٹ چلو، تم وہاں لے جاؤ، تم یہاں لے جاؤ، تم روک لو، تم تیز چلو، تم آہستہ چلو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر وہ کہے نہیں میں صحیح نہ، میں نہیں مانتا، آپ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، میں نے نہیں جانا ادھر، پھر کیا کریں گے آپ؟ انعام دیں گے اس کو کہ چھٹی دے دیں گے؟ اگر بات نہیں ماننی تو چھٹی کرو، پھر تمہارے لیے کچھ نہیں میرے پاس۔ ہم یہ رویہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ، ہم بیٹھے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں، نماز فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، سو جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا بنایا رات کو ہمارے لیے؟ سکون کا باعث۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور سکنن کا بھی آتا ہے، سکون کا باعث بھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک ارلی نائٹ میں نہ سوئیں تو باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح ریپیئر نہیں کر سکتی، آپ کی امیونٹی نہیں بڑھتی، تو بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں۔ اور اب حال کیا ہے، بہت سے لوگ اول رات جاگتے ہیں سنت کے ٹوٹلی اپوزٹ، اور پچھلی رات جو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام فطرت کی پیروی کر رہے ہیں؟ سارے پرندے کیا کرتے ہیں؟ کب سوتے ہیں؟ کب گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں؟ مغرب کے بعد، بلکہ مغرب سے پہلے۔ اور کچھ علاقوں میں لوگ مغرب کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لوگوں کو وزٹ کرنا، شادی کرنا، دکانیں بھی کھلی ہیں، سب کچھ، یعنی کہ سونے کا کوئی سین ہی نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کے پاس انعام نہیں ہے ہمارے لیے۔ انعام ہوتا ہے کام کرنے والے کے لیے، بات ماننے والے کے لیے۔ جو بات ہی نہ مانے اس سے آپ کا کیا واسطہ پھر؟
جاؤ پھر اپنی مرضی کرو اور دیکھو پھر اپنا انجام. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہاں یہود کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے فوراً جنت مل جائے گی اور وہاں کا گھر خاص اسی کے لیے ہے، تو اسے پھر دنیا کی تکلیفوں سے نکل کے رخصت ہونے کا شوق ہونا چاہیے کہ نکلے یہاں سے. آپ بتائیے کہ جس جگہ آپ تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں وہاں کس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں؟ کب نکلیں گے یہاں سے، کب جائیں گے یہاں سے تاکہ باہر کی کھلی ہوا اور فضا میں ہم اچھا سا سانس لے سکیں. لیکن یہاں حال الٹ ہے، یہ ان کے لیے ایک نفسیاتی چیلنج تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کے برے اعمال، قتل، کتاب میں تحریف اور نافرمانی کی وجہ سے موت کے خوف سے بھرے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں لیکن عمل نہیں کرتا کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، فلاں رنگ سے ہوں، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن حقیقت میں وہ موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، امانی ہے. لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کس بنا پر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمل کی ضرورت ہے. وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. گویا گناہگار شخص موت کو ناپسند کرتا ہے، اپنے انجام سے ڈرتا ہے. سلف کہتے ہیں موت سے وہی شخص ڈرتا ہے جو اپنے انجام میں مشکوک ہو. اور گناہوں کی ایک وحشت بھی ہوتی ہے، گناہ کرنے والا ایک پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، اور یہ گھبراہٹ اور بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کوئی لذت اور راحت اس کو مزہ نہیں دیتی، اور نہ ہی کسی چیز سے اس کو آرام ملتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش کہ وہ 1000 سال عمر دیا جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. تو موت سے ڈرنے کی وجہ برے اعمال ہوتے ہیں. موت سے کیوں بچتے ہیں؟ تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں. حالانکہ ایک دن تو موت آنی ہے، پھر کیسے بچیں گے؟ زندگی میں جینے کی خواہش تبھی ہونی چاہیے جب نیک اعمال کرنے کا شوق ہو. اطاعت والی لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے. لمبی عمر ہمیشہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اگر لمبی عمر گناہوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے تو وہ نعمت نہیں، الٹا وبال ہے. اس لیے یہ دعا دینا صرف اتنی اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، یہ نہیں ہونی چاہیے دعا. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ کبھی لمبی عمر بندے کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے اور کبھی نقصان دہ ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کو لمبی عمر کی دعا دیں تو کہیں اللہ تمہیں نیکی، اطاعت، عافیت، سلامتی، صحت والی لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے، ساتھ یہ چیزیں لگائیں تاکہ وہ سلامت رہے اور لمبی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھائے. ورنہ تو نافرمان انسان جتنا جیے گا کیا اکٹھا کرے گا؟ نافرمانیاں اکٹھی کرے گا، اور وہ اس کے خلاف جائیں گی، وبال جان بنے گی.